آن لائن ہے جی ہم ساکوار سموا کی طرف سے لائیو زوم فیس بک اور یوٹیوب پر تمام ناظرین کو خوش آمدید اور اٹلی کے شہر فیڈینسا سے جیم فیگوری کا محبت برا سلام اور اداب قبول کریں۔ آپ سب کی خدمت میں ملاقات جناب محبوب لائی بٹ کے ساتھ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ساکوا سموا ملاقات میں ہمارے ساتھ ایک سدا بہار نہایت محترم معتبر شخصیت موجود ہے جو نہ صرف شاعر ہیں بلکہ کہانی کار ہیں، سفر نامہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، گلوکار ہیں اور نڈر اور بے باک صحافی ہیں۔ وہ ایک ایسے گلدستے کی رنگین گلدستے کی مانت ہے جس کی خوشبو سرحدوں کے پار بلا روک ٹوک پھیل رہی ہے، جو امن، محبت اور انصاف کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ایک نئی بشارت کا سمبل ہونے کا منفرد درجہ رکھتے ہیں۔ وہ سپیکر اور کرسچن ٹائمز کے بانی اور چیف ایڈیٹر اور ہیں۔ وہ بلا رنگ و نسل، مذہب و فرقہ، محبت کا پیغام پاکستانی کمیونٹی کو پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ یورپ میں اور ایشیا میں ایک بڑی تعداد ان کی شخصیت اور فن سے واقف ہے، اس لیے میں ان کا تعارف کرانے کی بجائے ان کی زبانی تعارف اور ان کی نجی زندگی اور ان کے خدمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا۔ آج کی ملاقات میں ہمارے ساتھ آن لائن ہیں جناب قابل احترام سدا بہار شخصیت اور ایک عمدہ اور بہترین انسان جناب محبوب لائی بٹ صاحب، جو ہر مذہب، قوم، مذہب، فرقہ کے محبوب بھی ہیں۔ تو ساکوا سموا کی پوری ٹیم، محبوب صاحب آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم، السلام اور آداب عرض کرتے ہیں۔ جناب بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی کی پرتیں کھولنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے کچھ سوالات کریں گے، آپ سے کچھ سنیں گے، آپ سے آپ کی دلکش آواز میں بھی سنیں گے، آپ کی شاعری بھی سنیں گے اور آپ کی صحافت کے کاموں کے بارے میں بھی سنیں گے۔ تو سب سے پہلے ساکوا سموا کے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد کہاں سے تھے، کیسے تھے، کون تھے اور یہاں مانچسٹر میں آپ کیسے پہنچے؟ جی بہت شکریہ غوری صاحب اس تمہید بندی کا۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو میرے آباء و اجداد کا تعلق سری نگر کے محلہ اسلام آباد سے ہے، جی، اور میرے دادا پردادا جو تھے وہ ہجرت کر کے پنجاب میں آئے۔ جی، ہم بنیادی طور پر آباء و اجداد جو تھے ہندو پنڈت تھے، اور ہمارا جو ہے وہ ہم رٹھور ہیں۔ بٹ چلو ننیال تھے تو بٹ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا تو لگ گیا، لیکن ہم بنیادی طور پر رٹھور ہیں۔ اور اسی جو ہے وہ، اور والد صاحب دادا میرے بی ڈی ممبر رہے، مسلم لیگ کے صدر رہے۔ دادا کے ایک بڑے بھائی تھے طاہر احمد دین، وہ بھی بی ڈی ممبر رہے۔ تو سیاست سے تعلق خاندان کا، میرے بھائی بھابھی بھی ابھی بھی کونسلر ہیں۔ تو یہ سیاست سے تعلق جو ہے یہ تو خیر مجھے وراثت میں ملا، لیکن میں نے خاندان کی سیاست سے بغاوت کی۔ واہ باغی! میں نے بغاوت یہ کی کہ پہلے تو میں جماعت اسلامی میں چلا گیا، اچھا اور جماعت اسلامی میں رہ کر بڑے بلند مقام حاصل کیا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یہ اندازہ لگایا کہ جماعت اسلامی انقلاب نہیں لا سکتی، جو ان کا شور ہے نا انقلاب وہ نہیں۔ پھر اس کے بعد میں چلا گیا کمیونسٹ پارٹی میں، اور وہاں پر لوگ بڑی محبت والے تھے، انہوں نے بڑی تربیت کی۔ تو
صحافت جو ہے یہ میرا پیشہ ہے. ایک مذاق کی بات بتاؤں کہ مجھے ایک ٹی وی انٹرویو میں کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے بچپن سے صحافت شروع کر لی تو کیا آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا؟ تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا بھائی مجھے شوق کوئی نہیں تھا جی. صحافت میرا شوق نہیں ہے, یہ میرا پیشہ ہے. پیشہ ہے. اور واہ جی واہ, کیا بات ہے. یہ مجھے ڈنڈا مار کے کسی نے اس فیلڈ میں لائے تھے. میرے والد صاحب چونکہ صحافی تھے. میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ان 10 بہن بھائیوں میں. واہ جی واہ, بڑی صاحب فیملی, مجھے بڑی بڑی فیملی. محبت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں ایسا بندہ بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر ہر خوبی موجود ہو. تو بیک وقت صحافی بھی ہو, سیاست دان بھی ہو, کہانی رائٹر بھی ہو, شاعر بھی ہو, موسیقار بھی ہو, موسیقار بھی ہو. کیا ساری چیزیں انہوں نے. اور ساتھ میں ایک یہ بات کہی تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی کام کرنا تو سیکھ کر کرنا, بغیر سیکھے نہ کرنا. واہ. تو 12 سال کی عمر میں نے صحافت شروع کی تھی. جی. اب چونکہ میں 62 سال کا ہو گیا ہوں, سمجھے 50 سال ہو گئے اس فیلڈ میں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں چونکہ نظریاتی جماعتوں کے ساتھ بھی رہا, میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے صحافت پیشے کے طور پہ کیا, شوق نہیں ہے میرا. ہاں موسیقی میرا شوق ہے, کہانی لکھنا میرا شوق ہے. صحافت جو ہے وہ میں نے پیشے کے طور پہ اپنائی اور 50 سال تک لگاتار صحافت کی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 2 مہینے کی تو 6 مہینے چھوڑ دی, پھر 4 مہینے کی تو 5 مہینے چھوڑ دی. یہ نہیں کام کیا. میں جب محبوب صاحب یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آج کل پاکستان میں جو صحافی ہیں, خاص طور پر اینکر, وہ تو سالوں میں ارب پتی کھرب پتی بن جاتے ہیں, اور ان کا تو آپ نے اس فیلڈ میں 50 سال خاک چھانی اور اس میں کچھ پایا کھویا. دیکھیں جی, جو پایا ہے اس کی بات بھی کرتے ہیں. پہلی بات, جو میرے زمانے کا صحافی اس طرح نہیں ہوتا تھا جو آج کا صحافی ہے, جو آج کا اینکر ہے وہ اس طرح نہیں ہوتے تھے. جو اب آپ پوچھے پایا کیا ہے, جناب میں نے 3 وقت کی روٹی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کیا بات ہے, روز کی روٹی ہونی چاہیے. روز کی روٹی, 3 دن کی روٹی مجھے دی ہے, اور مجھے عزت دی ہے, مجھے ایک صالح اور خوبصورت اور پڑھی لکھی اولاد دی ہے, رہنے کے لیے مکان دیا ہے, گھر میں باغیچہ لگا ہوا ہے, پھل فروٹ اپنے میں اگاتا ہوں, اور عزت سب سے بڑی بات ہے, عزت اور دوستوں کا ساتھ دیا. میں جہاں کہیں جاتا ہوں لوگ اٹھ کر کرسی دیتے ہیں کہ ایک سینئر صحافی آ گیا. تو میں حالانکہ میں نے کبھی نہیں سمجھا, میں کہتا ہوں کہ میرا لرننگ پروسیس ختم ہو جائے گا اگر میں نے اپنے آپ کو سینئر سمجھا تو یہ کیا کم ہے. مجھے تو بڑی خوشی ہے, اب میری عمر بیت گئی ہے تو میں تو خوش ہوں اپنی لائف سٹائل پہ. ہاں میں نے بڑے بڑے پلازے نہیں بنائے, بڑی بڑی گاڑیاں نہیں, میرے پاس آج بھی ایک نارمل سی گاڑی ہے, جو گاڑی وہ جو چلتی ہو کیا کہنے. اولاد جو ہے وہ محبت کرتی ہے. 2 بیٹیاں, دونوں نے میرے اس فن کو آگے بڑھایا ہے. یعنی کہ بیٹیاں بھی دونوں جو ہے وہ اپنا اخبار نکالتی ہیں اسپیکر انگلش میں. پہلے ہم اکٹھے نکالتے تھے, اب انہوں نے پچھلے 4-5 سال سے اکٹھا اپنا الگ کر لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا گول ڈفرینٹ ہے, آپ کا گول ڈفرینٹ ہے, آپ پاکستانی جرنلزم کرتے ہیں, ہم یورپ جرنلزم کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم اپنا بنا لو. اس کے علاوہ یوٹیوب انہوں نے اپنا ٹی وی چینل بنایا ہوا ہے, ہم نے اپنا بنایا ہے. اس کے علاوہ اسپیکر ریڈیو وہ بھی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے پیسے کے لیے نہیں کیا, یہ میں نے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے کیا ہے. تو میں تو اس پہ بڑا ہیپی ہوں اپنے لائف سٹائل پہ. باقی رہی بات غربت کی, میں جانتا ہوں میں غریب آدمی ہوں, لیکن روزی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. جی جی, وعدہ نہیں اس نے کیا, تو مجھے اللہ تعالیٰ سونا رزق دے رہا ہے, میں بڑا خوش ہوں. میں اس کو وہ اپنے بندوں کو جن کو وہ پسند کرتا ہے ان کو خوش بھی رکھتا ہے, ہر طرح کی آرام بھی دیتا ہے, ان کو جو چاہتے ہیں خواہشات بھی پوری کرتا ہے. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو, کافی دیر سے میں کوشش کر رہا تھا, اور آپ کی مصروفیات بھی آڑے آئیں, کچھ اور چیزیں بھی آڑے آئیں, کچھ کووڈ بھی آڑے آیا. اصل میں یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں شروع ہوئی؟
ہاں جی پاکستان میں ہوئی یا انگلینڈ میں؟ میری زیادہ تر تعلیم پاکستان کی ہے. میں نے مس فروز الدین اسلامیہ گرلز ہائی اسکول سے پرائمری کیا اور اسلامیہ ہائی اسکول گجرات سے میٹرک کیا, اور گریجویشن جو ہے میں نے پہلے ایف ایس سی جو تھی زمیندار سائنس ڈگری کالج سے کی, پھر تھرڈ ایئر بھی میں نے ادھر کی, فورتھ ایئر البتہ میں نے زمیندار سائنس کالج گجرات میں کی, تو ایم اے پنجاب یونیورسٹی سے کیا اورینٹل کالج سے. پھر ادھر آ کر میں نے جو ہے نا وہ لا کی تعلیم حاصل کی, جو یعنی ایک وقت, ہاں یہ بھی بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ 96 میں ہم پاکستان گئے تھے, واپسی پہ نا ہمیں 6 گھنٹے ہماری فلائٹ لیٹ ہوگی کراچی ایئرپورٹ پر. تو وہاں پر بیٹھ کر میں اپنے وائف سے کہا, میں نے کہا کہ شاید برطانیہ سے اردو جرنلزم ختم ہو جائے, پھر میں کیا کروں گا. ہوتے سوتے بات یہ بنی کہ آپ کو قانون کا بڑا شوق ہے, آپ قانون کی ڈگری حاصل کر لیں. پھر قانون کی تعلیم حاصل کی, لیکن جب تک قانون کی ڈگری حاصل کی تب تک اتنا کہ اردو چینل میڈیا اتنا ترقی کر چکا تھا کہ پھر میں نے وکالت کچھ دیر کی, لیکن مزہ نہیں آیا, پھر جلد وکالت میں وہ اصل میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے, سچ بھی بولنا پڑتا ہے, صحیح بات فرمائی, مجرم کو بچانا پڑتا ہے, ملزم کو گرفتار کروانا پڑتا ہے. جی میں نے LLB ادھر سے کی ہے, ایم اے میں نے پاکستان سے کیا ہے, اور گریجویشن, اور عجیب بات یہ ہے کہ گریجویشن میں نے کی سائنس سبجیکٹس میں, اسٹیٹسٹکس, میتھ اور اکنامکس میں. ایم اے میں نے پنجابی میں کیا, تو پیشہ میں نے صحافت کا اپنایا, شوق میں نے موسیقی کا رکھا, اور آخر میں LLB بھی کر لی. یعنی کہ دیکھنا ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں. لیکن میں نے اپنی کہانیوں کی کتاب کے دیباچے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب میں LLB میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر قانون کی کتابوں میں پتہ نا سٹوریاں ہوتی ہیں کہ فلان ہمارا فلان, تو وہ ان سٹوریوں سے بھی مجھے بڑی ممیز ملی, اور میں نے اس سے ان سٹوریوں کو بھی رائٹ کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, یعنی کہ وہی بات ہے کہ لینے جاؤ تو ہر چیز مل جاتی ہے, آپ مطلب کوشش کریں تو ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو میں نے ادھر سے بھی میں نے اقتصاب فیض کیا ہے, زندگی بھر لسن کیا ہے, اور اس مقام پر پہنچ کر بھی غوری صاحب میں یہ فیل کرتا ہوں, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں الفاظ کا محتاج ہوں, الفاظ میرے محتاج نہیں. یہ کہتے ہیں کی تعریف جی آپ نے تو بڑے اچھا لکھا, آپ نے الفاظ کو اس طرح استعمال کیا, تو میں کہتا ہوں بھائی میں آپ کی بات درست ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, لیکن سچی بات ہے کہ میں خود کو الفاظ کا آج بھی محتاج سمجھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ الفاظ میرے محتاج ہیں. یہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کے اندر سے لرننگ پروسیس ختم نہیں ہونے دیتی. غلام علی سے کسی نے پوچھا نا کہ بھائی اس مقام پر پہنچ کر آپ کو کیا فیل ہوتا ہے, انہوں نے کہا ان سے ڈر ہی لگتا ہے, عروج کے سوال ہوتا ہے. میں عروج پر نہیں جانا چاہتا, کیونکہ میں اپنی زندگی میں زوال نہیں دیکھنا چاہتا, اور عروج پر جب انسان سمجھ میں عروج پر آ گئے تو اس کی ترقی کا راستہ رک جاتا ہے, اس کے اندر ریسرچ کا یارہ نہیں رہتا. وہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے, اور یہی انسان کا جو ہے, یہ فلسفے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہیں سے انسان کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے, کیونکہ عروج پر سوال آنا یہ قدرتی عمل ہے. جی کیا میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ الفاظ اور عروج و زوال, یہ ان چیزوں کی بات کی. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شاعری کا کیسے شوق ہوا, رجحان ہوا, کیونکہ اس میں ساری الفاظ کی وہ کھیل ہوتا ہے, آگے پیچھے کرنا, خوبصورت الفاظ ڈھونڈنا. وہ کہاں سے شروع کیا آپ نے؟ شاعری کا شوق تو بہت تھا. جی کبھی جوانی میں غزلیں نظمیں لکھی, وہ کہیں گم ہو گئیں, نہ کیئر نہیں کی. اصل بات یہ تھی کہ صحافت کے اندر آ کر تو ایک ایسی جنگ کرنی پڑی. میں نے عرض کی نا کہ میں نے لگاتار صحافت کی ہے, 10-20 پیج روز کے لکھے ہیں. مجھے شاعری کا موقع نہیں ملا, شاعری کا موقع نہیں ملا. ویسے یہ تھا کہ بحروں کا علم میں نے حاصل کیا تھا, اور سارے مطلب علم عروض جو بھی تھا میں اس کا جوانی میں حاصل کیا تھا, جوانی میں شاعری کرتا بھی رہا. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ پھر یورپ میں آ کے صحافت کے ساتھ ساتھ روزی روٹی, پھر اولاد کو پالنا, پھر گھروں کے بل وغیرہ سارا کچھ تھا, تو اس میں ٹائم نہیں دے سکا.
کیا بات ہے. 4 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ میرے ایک صحافت کے استاد ہے صفدر حمدانی. جی جی ہوتا یہ تھا کہ کوئی اگر کسی نے کوئی شعر لکھ دیا تو میں نے بھی کوئی ساتھ اس کے ملتا جلتا شعر بنا کے لکھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ شاعری کریں. میں نے کہا یار چھوڑو آپ کیا کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ایک غزل ایک دن میں لکھیں جی تو 3 مہینے میں آپ کی 100 غزلیں ہو جائیں گی تو آپ کتاب چھپوا لیں. ہاں تو میں بڑا ہنسا اس بات پہ. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے شاعری, یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹائم ملا گھر میں بیٹھنے کا, تو پھر میں نے شاعری کی ہے. جی شاعری اب میں باقاعدہ کرتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے آپ کا رجحان اس طرف کم ہوا وہ اس لیے بھی کہ زیادہ شاعر جو ہیں وہ کلیشے کا شکار ہیں. وہی الفاظ, وہی موضوعات جو پرانے ہیں وہی لے کے آگے جائیں. نئی تشبیہات, نئی تلمیحات وہ نہیں وہ لا پاتے. تو شاید اس کی وجہ. اور پھر آج کل ہر بندہ جو ہے وہ شاعر کہلاتا ہے. وہ شعر پہ کیونکہ وہ جلدی تھوڑے الفاظ میں ہوتا ہے. لیکن آپ نے جو شعبہ منتخب کیا صحافت کا, یہ ایک مقدس پیشہ بھی ہے, مشغلہ بھی ہے اور کام بھی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شاعری کی بات ہو رہی تھی تو کوئی غزل, نظم, کچھ اشعار ساکوا سموا کے ناظرین کو عطا کریں. جی ضرور جناب, میں یہ چند ایک چیزیں سلیکٹ کی ہیں. جی جی. ابھی کچھ آئی سائٹ کی پرابلم بھی ہے تو یہ کوئی اتنا شاید کچھ الفاظ میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, لیکن عرض کیا ہے آپ کی اجازت سے. جی 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 جی. اچھا. ان یاروں سے کاش چھٹکارا لیا ہوتا. واہ. ان یاروں سے کاش چھٹکارا لیا ہوتا, انسانوں کی بجائے قدرت سے سہارا لیا ہوتا. واہ صحیح ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. آتش عشق میں خود کودنے کا کبھی نہ کہتے. واہ. آتش عشق میں خود کودنے کا کبھی نہ کہتے, اگر ہوش میں کچھ مشورہ ہمارا لیا ہوتا. واہ. اس طرح رونے سے بلا کیا حاصل, اس طرح رونے سے بلا کیا حاصل, ایک نئے عزم کا یارہ لیا ہوتا. واہ. بھوکے ننگے مفلس و نادار لوگ. واہ. بھوکے ننگے مفلس و نادار لوگ, رہبر نے ان سے نہ کنارہ لیا ہوتا. ملے زندگی بھر اتنے کہ مجھے یاد نہیں. ملے زندگی بھر اتنے کہ مجھے یاد نہیں, محبوب گر تو نے ہر کسی سے نہ لارا لیا ہوتا. لارا نہ ہے. ان یاروں سے کاش چھٹکارا لیا ہوتا, انسانوں کی بجائے قدرت سے سہارا لیا ہوتا. واہ کیا کہنے, کیا کہنے. پیش کیے ہیں. جی میں آپ سے گزارش کروں گا اسی طرح کی کوئی اچھی سی غزل یا گیت بھی ناظرین کو سنا دیں. ضرور. آپ کے پاس ہارمونیم ہوگا, موسیقار تو ہیں ہی آپ, آواز بھی آپ کی حسین اور دلکش ہے, تو اس سے بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کون سے راگ میں سننا چاہتے ہیں اور کیا سننا چاہتے ہیں. میں زیادہ تر غزل پسند کرتا ہوں. یہ ایمن کلیان میں ایک غزل ہے, کیا کہنے, طرز ہے. جی جی. کیا کہنے. واہ. مانی ہزار مانی ہزار
मानी हजार वाह क्या क्या रद ना हुई बलाए दिल वाह और बढ़े गया दर्द और बढ़े मैंने जो की दवा दिल वाह क्या कह रहे मानी हजार मेरी तरह खुदा करे तेरा किसी पे आए दिल वाह वाह क्या कह रहे मेरी तरह खुदा करे तेरा किसी पे आए दिल मेरी तरह खुदा करे मेरी तरह खुदा करे तेरा किसी पे आए दिल तू भी जिगर तू भी जिगर कहता फिरे के हाय दिल क्या कह रहे क्या हजार वाह जी वाह एक और मैं सुन रहा था पहले इस प्रोग्राम से शुरू करने से पहले आप बड़ा अच्छा एक गजल सुना रहे थे उसका पहला शेर मुझे भूल गया है याद है आपको वो बातें तेरी वो फसाने तेरे वो सुना दे वो सुना क्या कहने ये शिव कल्याण में है और अजीब बात ये है कि लोग इसको कल्याण ठाट का राग समझते हैं, ये कल्याण में नहीं है, वाह जी वाह क्या बात समाज ठाट का राग है। वाह वाह क्या कह वाह रंग बातें करे रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए वाह दर्द फूलों की तरह महके अगर तू वाह क्या कहना वो बातें तेरी वो फसाने तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे क्या कहना तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फकीरों का जमघट गड़ी दो गड़ी फकीरों का जमघट गड़ी दो गड़ी गड़ी दो गड़ी जमीने तेरी आस्ताने तेरे शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे शगुफ्ता बहाने तेरे बहाने तेरे
باتیں تیری وہ فسانے مل کلمات تھلاں وچ جا کے آیا لین سسی دی جان جان سسی وچ نظر نہ آوے ہویا مل کلمات حیران واہ سی کہندی سسی کہندی میتھوں کی لبنا ہے تے لے گیا کیچ دہان واہ 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 دار مویا نو مارن دا قد کی طرف فرمان ہے واہ ضمیر صدف میں کرن کا مقام ضمیر صدف میں کرن کا مقام کرن کا مقام انوکھے انوکھے ٹھکانے تیرے شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے بہانے تیرے وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے واہ جی واہ کیا کہنے کیا لطف ہے کیا بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا جناب تھینک یو آگے چلتے ہیں جی کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تک پاکستان میں آپ کا روابط ہے یا انڈیا میں یا جہاں جہاں اردو لوگ جانتے ہیں شاعروں سے ادیبوں سے گلوکاروں سے موسیقاروں سے آپ کے ابھی تک روابط ہیں کیونکہ آپ اسپیکر اور کرسچن ٹائمز یک وقت مانچسٹر اور گجرات سے نکالتے ہیں تو ان مصروفیات میں وقت مل جاتا ہے یار دوستوں سے بالکل جی رابطہ مکمل رابطہ ہے سب کے ساتھ ہے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ہے بھائیوں کے ساتھ بھی ہے بانجے بھی ہے اب ماشاءاللہ صحافت میں نئے مشرف بٹ نے بڑا نام پیدا کیا ہے آج اے آر وائی ہیڈ ہے اس کے علاوہ وسیم اشرف بٹ ہے وہ بھی بھانجا ہے وہ ڈان کا ڈویژن کا رپورٹر ہے ہیڈ رپورٹر اس کے علاوہ بھائیاں مقبول بٹ صاحب وہ پرانے سینئر صحافی مجھ سے بھی سینئر ہے وہ تو استاد کا درجہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ اوریا مقبول جان ہے بچپن کا دوست ہے اوریا مقبول جان وہ بھی بچپن کا دوست ہے مطلب ہے کہ اس نے میری کتاب کے دیباچے میں بھی یہ باتیں بڑی ایسی ایسی لکھ دی کہ میں نہیں چاہتا تھا وہ لکھے لیکن دوستی تو ہے اسی طرح اور خالد ہمایوں صاحب میرے استاد ہے جرنلزم میں بھی پنجاب یونیورسٹی بھی میرے استاد ہے اس کے علاوہ ایک اور استاد ہے ڈونلڈ جیون مال جن کو میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کا وہ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتے تو شاید میں اس مقام تک نہ پہنچتا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اپنے پادری جارج فتح دین ہیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ زاہد فخری ہے وہ بھی اچھا دوست ہے زاہد فخری گلوکاروں سے بھی تعلقات مکمل طور پہ رابطہ ہے اور الحمدللہ مطلب اس معاملے میں اللہ کا شکر ہے کہ کوتاہی نہیں کرتا جی میں نے نوٹ کیا اور میری جتنی بھی کتابیں ہیں ساری پاکستان میں چھپی ہیں ابھی ایک آج کل میں ناول شائع ہوا ہے پناہ جی میں نے سنا کافی اس کی دھوم پڑی ہوئی ہے اور وہ پناہ والی عورت فوت ہو گئی ہے اس نے کہا تھا میری زندگی میں چھپوا دینا واہ ان کی سٹوری سی فوت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کی رحمت کرے بڑی اچھی عورت تھی آپا کہہ کے ان کو بلاتا تھا لیکن وہ کہتی تھی کہ پناہ کا تم نے لکھ کے تو مجھے خواب سے جگایا کیا کہنا عجیب بات یہ ہے کہ پناہ میں ایسے ہوا کہ پناہ کی سٹوری ختم ہو گئی جی بار میں لکھ دی اچھا فیملی فرینڈ نام کا ایک میگزین میری وائف نے شروع کیا فینسی میگزین تھا عورتوں کا جی وہ کہتی میرے پاس تو کہانیاں نہیں ہیں میں کیا کروں تو میں نے کہانیاں لکھنے کا سلسلہ پھر سے شروع کیا تو کہانیاں نے لکھ دی
उस औरत से राब्ता नहीं था. उसने 93 में कहानी दी मुझे. वाह. मैं रोजनामा आवाज में चीफ रिपोर्टर था, तो वहां पर उन्होंने कहा कि आप कहानियां लिखा करें ताकि हमारा अखबार मकबूल हो. अखबार बंद हो गया, कहानियों का जखीरा मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने रख लिया. तो वो कहानी मेरे ज़हन में आई और मैंने लिख दी. और वो कहानी थी बरतानिया पहुंचने तक की. क्या कह रहे हैं? जब वो बरतानिया के एयरपोर्ट पर, हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरी, उसे फील हुआ कि उसे पनाह मिल गई है. वो पाकिस्तान से भाग के आ गई है, उसको पनाह मिल गई है. क्या कह रहे हैं? जब घर गई तो उसके ससुराल ने उसकी बड़ी पजीराई की. तो वो बड़ी मोहब्बत वाले थे, उसके ससुराल वाले. तो जब वो खाना शाना खाने के बाद फारिग हुए तो पे टीवी पर अजान शुरू हो गई. तो सारे मर्द नमाज पढ़ने चल गए थे, औरतों ने घरों में नमाज पढ़नी शुरू कर दी. उस बेचारी को तो नमाज आती नहीं थी. जी जी. आज भूल गई हुई थी, कभी जिंदगी में पढ़ी होगी माँ बाप की जिंदगी में. क्या कह रहे हैं? उसने नमाज पढ़ी तो उसकी कैफियत चेंज हो गई. वाह. उसने कहा कि असल पनाह तो मुझे ये चाहिए थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पनाह. और यहाँ पर बात खत्म कर दी ये कहकर आखिरी फिक्रा कि मैं आज से अपने आप को अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पनाह में देती. वाह. बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई. कहानी गई, किला गया ठोक. अब देखे नया किस तरह इसने लिया. हुआ ये मैगजीन शाया हुआ तो हमने दुकानों पर रख दिया कि यार बिकता है तो बेच दो, नहीं तो फ्री में दे दो. फ्री में दे दो. तो वो एक मिठाई की दुकान थी मैनचेस्टर में, तो वहां पर वो आई मिठाई लेने. अजीब बात है कि देखे कुदरत ने कैसे मिलाना होता. क्या बात. वो लंदन से जा रही थी लेक डिस्ट्रिक्ट. तो एक आध दिन उन्होंने कहा कि हम मैनचेस्टर में भी रुकते हैं. तो उधर ने देखा भाई पाकिस्तानियों का इलाका है, तो उसने मिठाई की दुकान पे जाके मिठाई ली. तो कहती है ये मैगजीन जो है ये कितने का है. उसने कहा जी अगर दे दे तो 5 पाउंड है, अगर ना दे तो फ्री में. तो उसने ले लिया मैगजीन. अब वो चली गई लेक डिस्ट्रिक्ट. वहां पर रात को जब उसने वो कहानी पढ़ी तो उसने कहा जी तो मेरी कहानी लिखी हुई है. वाह वाह. अगले रोज उसने, वो चूंकि मेरी वाइफ का मैगजीन था, मैं तो इधर एक राइटर के तौर पर उसमें काम कर रहा था, जो नंबर दिया हुआ था उस नंबर पर उसने फोन किया. मेरी वाइफ से उसने कहा कि मैं महबूब साहब से मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ. ये घबरा गई कि भाई जरा जवानी का वक्त था तो औरतें घबरा जाती है ना किसी औरत. बेको ये तो नॉर्मल है जी, नेचुरल है. तो उसने कहा कि आप कौन हैं. उसने कहा कि महबूब मेरा भाई है. जब उसने भाई कहा तो इसको थोड़ी तसल्ली होगी, सुन रही है अभी भी मेरा ख्याल है. अच्छा, तो वो उसने कहा कि ये आपके मैगजीन में कहानी मेरी लिखी हुई है. तो मैं, आप कौन है. कहा जी मैं तो उनकी वाइफ हूँ, मैं आपके हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ. यार उस वक्त मोबाइल फोन तो इतने नहीं थे भी, मतलब है कि इसने मुझे मेरा नंबर दिया, उसने फोन किया मुझे तो मैंने पहचान लिया. कहते महबूब भाई आपने कहानी तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन इससे आगे की भी एक कहानी है. मैंने कहा आप किधर होती हैं, मतलब अरसा ही हो गया मुलाकात. ये नहीं 1993 में उसने कहानी दी तो 2009 में शाया हुई है कहानी. यानी कि समझ लें कि 16 साल बाद तो मैं इधर ही होती हूँ. तो मैं आजकल लेक डिस्ट्रिक्ट आई हूँ, तो मैंने कहा मैं मैनचेस्टर में होता हूँ. तो कहती है कि मैंने कहा आपा जाते हो मेरी तरफ से भी होके जाना. कहती है जरूर आऊंगी, आप मुझे घर का एड्रेस भेजिए मैं आऊंगी. वो आई जनाब, बहुत बड़ी गाड़ी उसकी, बेंटली गाड़ी जनाब, बड़ी, मैं हैरान हुआ जी वही औरत है. तो वो आई, बड़ी मोहब्बत से मिली. तो उसने कहा कि कहानी तो वैसे उस वक्त तक कहानी यहाँ पर खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाद की कहानी इससे भी बड़ी मजे वाली है और बड़ी सबक आमूज़ है. वो कहानी भी आप लिखे. फिर उसने कहा कि आप मेरे तरफ आए. हम लंदन गए, बहुत बड़े घर में रहती थी, विला टाइप घर था उनका. तो फिर उन्होंने कहानी जो नई दी वो वाकई पहले से ज्यादा दिलचस्प थी. और वो भी कहानी मैंने फैमिली फ्रेंड में लिखना शुरू कर दी, किश्तवार. पनाह के बाद लिखा, उसका उन्वान रखा पनाह के बाद. पनाह के बाद क्या कहने. पनाह तो उसको मिल गई, लेकिन पनाह के बाद क्या हुआ जी. वो कहानी भी बड़ी मकबूल हुई. फिर उन दोनों कहानियों को मिलाकर एक नावल तैयार किया. तो अभी मुझे आया था डिजाइनर का फोन के शायद तो हो गई है. वो टाइटल का कह रहा था कि बताएं कि कौन सा रखे. 2-3 टाइटल उसने भेजे हैं. तो ये
سچی بات ہے کہ میں کہانیاں جو ہے نا وہ شوق میرا ضرور ہے، لیکن کہانی کے معاملے میں وحشی مار ہروری کا مقلد ہوں. وحشی بہت بڑا رائٹر تھا، ان کا میگزین تھا چاند، ہنسی کا چاند. میگزین اچھا چاند. اچھا، ہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح. انہوں نے چاند. ایک بات موقع پر یہ کہا کہ مجھے کہانیوں، میں نے کہا کہ آپ کی کہانیاں بہت مقبول ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے کہانیاں لکھنے دینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا. کہانی جو ہے نا وہ ہاں، میں تلاش نہیں کرنے جاتا، کہانیاں تو میرے ارد گرد پھرتی ہیں. ارد گرد وہ ہیں کیسے؟ سارے چیزیں. کہتا ہے کہ جو کہانیاں آپ کے اپنے معاشرے کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں نا، ان کہانیوں کو لکھیں. وہ وہی کہانیاں لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، جب لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کو کہانیاں اپنی لگتی ہیں. بالکل مجھے پھر بالکل. کپاس کا پھول یاد آ گیا، گنڈاسا یاد آ گیا. کپاس کیا کا کہنا. پھول احمد ندیم قاسمی کا افسانہ تھا، افسانوں کا مجموعہ بھی تھا. اس کتاب میں پہلا افسانہ کپاس کا پھول تھا. جی جی. تو میں نے دیکھا کہ واقعی یہ بات تو احمد ندیم قاسمی بھی یہ کہتے ہیں. تو وہ بچپن میں یہ شوق تھا کہ میں کہانی لکھوں، میں کہانی لکھوں. کیا کہنا. میں نے ایک موقع پر، یہ میں نے اپنی کتاب کے اندر دباچے میں بھی لکھا کہ میں نے والد صاحب سے کہا ابا جی کہانیاں کس طرح لکھتے ہیں؟ کہتے اچھا تم کہانی لکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی لکھنا چاہتا ہوں. کہتے آج ہم بڑے ابا جی کی قبر پر گئے تھے. بڑے ابا جی یعنی کہ میرے دادا جان، جی. یعنی کہ آپ بڑے ابا جی کی قبر پر گئے تھے؟ میں نے کہا جی گئے تھے. ادھر کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا وہ تو ہم ہر جمعرات کو جاتے ہیں. وہاں پر جا کر کیا کیا؟ وہاں پر ہم نے جا کے ادھر جالے اتارے، ہم نے ادھر صفائی کی، ان صفائی کی. پانی دیا، پھول. ان کے جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کو پانی دیا. تو پھر اس کے بعد دعا مانگی. تو پھر کیا ہوا، پھر ہم دعا مانگ کے گھر آ گئے. تو کس طرح آئے؟ راستے میں ہمیں فلاں فلاں بندہ ملا. ساری واہ. اتنے تک انہوں نے 2-4 سوال کیے. کہتے بیٹا یہی کچھ لکھ دینا آپ، یہی کہانی ہے، یہی کہانی ہے. یہ سچی بالکل کہانی صحیح. کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے محبوب صاحب. دراصل کہانی کار جو ہوتا ہے وہ اپنی زمین سے جڑا ہوتا ہے، جی جی کیونکہ وہ وہاں سے موضوع لیتا ہے اور ان کو صفحے پہ لکھتا ہے. میں اصل میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. باتیں تو بہت ہے، دل کرتا ہے کہ آپ کو سنتے جائیں اور وقت ختم نہ ہو، لیکن یہ دنیا ایسی ہے کہ جی وقت کی قید میں، وقت کی لمٹ میں رکھتا ہے ہم بالکل لوگوں کو. صحیح. ایک کہانی کار ہم، یا شاعر و ادیب، اس کی معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہاں یہ بات اب سچی بات ہے کہ آپ نے میرے اتنے کالم پڑھے ہیں جو آپ کو پہنچے ہیں. جی جی. میں اپنی کالموں کی کتاب کو سیٹ کر رہا ہوں ابھی. دیکھیں رائٹر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے معاشرے کو سنبھالنے کی. یہ ہمارے رائٹر ہی تھے معذرت سے جنہوں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بننے میں مدد کی تھی. یہ رائٹر طبقہ ہی تھا جس نے اس موقع پر ایسا کردار ادا کیا، منفی کردار ادا کیا کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. رائٹر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کام ڈاؤن رکھے. وہ ان کو یہ نہ کہے کہ اٹھو تو اپنی واقعہ فرانس میں ہو رہا ہے تو آپ اپنے ملک کی بسوں میں آگ لگا دیں. اپنا نقصان کر معاشرے میں رائٹر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری غوری صاحب عائد ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری. جی جی. اس کو چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حقائق کو نہ چھپائے. دیکھیں میں نے غربت لی ہے معذرت سے، میں غریب آدمی ہوں، میں نے غربت لی ہے، لیکن مجھے غربت میں اطمینان ہے. میں نے مسیحیوں کے بارے میں لکھا، میں نے ہندوؤں کے حقوق کے بارے میں لکھا، لیکن جی اس جی. ایک اپنی سیٹسفیکشن ہے. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں لکھی. اب ایک چیز دوسری، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مطالعہ پاکستان کے اندر کیا کیا جھوٹ بولے ہوئے ہیں. بالکل. اس کو مغالطہ ہے پاکستان لوگ کہنے پر مجبور ہے. محمد کیا بات کی آواز سن کے آیا تھا. سیسل وکٹر وغیرہ جو ہیرو تھے مسیحیوں کے، انہوں نے نصاب سے نکال دیا. جناب علی یہ باتیں جو ہیں ان کے بارے میں لکھنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نواز شریف اچھا ہے یا پیر اچھی ہے یا زرداری اچھا ہے یا عمران خان اچھا ہے. وہ اچھائی جو کر رہے ہیں کرتے نہیں، لیکن رائٹر کی ذمہ داری ہے
کہ وہ معاشرے کی ان بیماریوں کی طرف لوگوں کو آگاہ کرے کہ جن سے کو دور کرنے سے انسان ترقی کرے. ابھی میں نے ایک سال میں نے اپنے سقوط مشرق پاکستان کے بارے میں ابھی اس کو پروف ریڈ کیا جو 2018 میں لکھا تھا. اس میں یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے, شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ یورپ کے اندر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں نا, آخر ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہمارا مذہب ایک, ہمارا کلچر ایک, ہم کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر دیکھ لیں یورپی یونین آج بنا لی تھا انہوں نے. یہی چیزیں ہیں کہ پاکستان اور کشمیر کے اندر ایک طبقہ جو ہے وہ لڑا رہا ہے دونوں قوموں کو. مسئلہ کشمیر ایک پیدا کیا ہوا ہے, نہ وہ فریق چاہتا ہے مسئلہ کشمیر حل ہو, نہ وہ چاہتا ہے مسئلہ کشمیر حل ہو. مسئلہ کشمیر پیدا کر کے دونوں کو فوجوں نے ہوا بنایا ہوا ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. یہ پولیٹیکل سائنس کا چیپٹر ہے, کریٹ یور اون اینیمی. اپنی قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے, اپنے قبیلے کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک دشمن بنا لو, ایک بتی بنا لو, یہ ہمارا دشمن ہے, ہمیں تباہ کر دے گا, اور اس کے لوگوں کو استعمال کرو. تو یہ مثبت لکھنے کی, حقائق پر سے پردہ اٹھانے کی اور قوم کو درست طور پر گائیڈ کرنے کی جو ہے وہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور یہاں پر آخری بات یہ کروں, میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس نے ساتھ دوسروں کی ذمہ داری بھی اس پہ ڈالی ہے. اگر کسی کو علم زیادہ دیا ہے تو وہ علم بانٹنے کی اور اس علم سے روشنی پھیلانے کی اس کی ذمہ داری بھی دی ہے, صرف علم نہیں دیا. اگر کوئی بندہ روشنی نہیں پھیلاتا تو اپنی امانت میں خیانت کرتا ہے. اب چیز ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اس علم کی روشنی کو انسان نہ پھیلائے, اس وقت وہ نہ پھیلا کے وہ مال بنا لے گا. لیکن سچی بات ہے, میں اس وقت سوچتا ہوں اس عمر میں کہ میری جسم کی 24 گھنٹے میں خوراک 2 روٹیاں ہیں, تو میں اسے مال بنا کے کیا کروں؟ سب ادھر ہی رہ جائے گا. یہ ہے کہ انسان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. رہی بات کہ پاکستان کی طرف تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جاؤں گا کہ پاکستان میں لوگ پیسہ کمانے کی طرف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ سیکورٹی نہیں ہے. وہاں پہ دراصل ایک بات اور بھی ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت سے ہم ہسٹری نہیں اپنی لیتے. ہم ابھی تک اپنے ہیرو جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے لیتے ہیں, ان پہ یقین رکھتے ہیں. جبکہ 1947 سے لے کر اب تک جو ہیرو ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے. میں یہ یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گروہ بندیاں ہیں, چاہے سیاسی ہوں, چاہے ادبی ہوں یا مذہبی ہوں, یہ اس وقت پاکستان کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں یا اس کو اپنی لائن سے دور لے گئے ہیں؟ میرا خیال ہے غوری صاحب کا وہ وقت آ گیا کہ ولی خان نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آخری جنگ پنجاب سے لڑی جائے گی. ولی خان نے یہ بات کہی تھی. ولی خان نے اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر, فوج کا, جرنیلوں کا نام لے کر لوگ تنقید کر رہے ہیں. بالکل آگے بڑھتے. سیاست دانوں کی وہی آپ دیکھ لیں کہ مسیحی اقلیتی کمیونٹی کو جو نمائندے دیے جاتے ہیں وہ نمائندے مسیحی کمیونٹی اپنے ووٹوں سے منتخب نہیں کرتی, وہ تو سلیکٹڈ ہوتے ہیں. وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں, اور سلیکٹڈ جو ہے وہ اپنی قوم کی آواز میں بات کرنے کی بجائے وہ کہتا ہے جو اس کو اس کی پارٹی کہتی ہے. کیوں؟ جو پارٹی کہتی ہے. اسے پتا ہے کہ اگر وہ اس کے خلاف جائے گا تو اسے فوری طور پر فارغ کر دیا جائے گا, اور جب اسے فارغ کیا جائے گا تو ایک کو فارغ کیا جائے گا تو 100 مسیحی اس کی جگہ لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا. تیار بیٹھے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر گروہ بندی پیدا کی جا رہی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں لیکن سیاستدانوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں, شادی بیاہ کے موقع پر ایک دوسرے گھروں میں جاتے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں بہت بڑی مسئلہ ہے. سیاست کا اختلاف نظریاتی بنیادوں پر دیکھو, میرا جماعت اسلامی کے ساتھ بہت بڑا اختلاف ہے. میں کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میرا جماعت اسلامی سے اختلاف ہے, لیکن اس کے باوجود, بلکہ میں ایک لطیفے کی بات سنا دوں تو میں 2008 میں
جی جی پاکستان گیا تو میں اپنی وائف کی بہن کے گھر میں تھا. ان کے بچے بڑے مذہبی ہیں, 6 بچے ہیں ماشاءاللہ, بڑے ایجوکیٹڈ, ان کے ہسبینڈ بہت ایجوکیٹڈ تھے. ان کو پتا کہ میرے کیا نظریات ہیں. اچانک رات کو 8 بجے جناب بیل ہوئی تو میرا بھانجا باہر گیا تو گھبرایا ہوا آ گیا, کہتا ہے انکل وہ لیاقت بلوچ صاحب آپ کو ملنے آئے ہیں. کیا ہے وہ گھبرایا ہوا اس لیے تھا کہ انکل تو کمیونسٹ ہے, تو جماعت اسلامی کا MNA بھی تھے لیاقت صاحب اس حلقے کے, تو وہ لیاقت بلوچ صاحب اس کا پتہ کر رہے ہیں کہ ان کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں. تو میں نے کہا اچھا آ گیا, ان کو اندر بٹھا دو بھائی. وہ گیا, اس نے کہا اندر آ جائے, کہ نہیں بٹ صاحب کو کہیں باہر آئے. میں جلدی سے تیار ہو کے واپس چلا گیا تو میری وائف سے پوچھتا ہے کہ انکل کا لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے, وہ ان کو کیوں لینے آئے ہیں. انہوں نے آگے سے آج کہا بیٹا پہلے یہ بھی جماعت اسلامی میں ہی ہوتے تھے. مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے اور یہ مقبول جان میرا لنگوٹیا یار ہے, لیکن نظریات میں اختلاف ہے اس کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں رشتے اس سے ختم کر دوں. میرے رشتے اپنے ہیں. میرے استاد خالد ہمایوں صاحب اسلامی جمعیت طلبہ کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ محبت, اب میں ان کا استاد کا درجہ تو ان کا ختم نہیں کر سکتا. آغا شورش کشمیری میرے استادوں میں سے ہیں, وہ بھی سیدھے سے بائیں بازو کے آدمی تھے. پروفیسر سلیم میر صاحب میرے استاد ہیں, بائیں بازو کے آدمی تھے. مسعود الرحمان صاحب صحافت میں میرے پہلے استاد ہیں, وہ بھی جماعت اسلامی کے آدمی ہیں. میں کہتا ہوں کہ نظریات اپنے اپنے, اور ملک کو سنوارنے کے لیے اگر کوئی اچھی بات کرے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. گروہ بندی نہیں تو ہمیں تباہ کیا ہے, اور گروہ بندی پیدا کرنے والے عنصر کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو ہٹانے سے کیا ملک کا نظام اچھا ہو گیا ہے؟ کیا ادھر شائع خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے؟ کمی ہو گئی, لیکن نہیں, وہ اس نے بولا کچھ اس کے خلاف, انہوں نے کہا چلو اس کو فارغ کر دو. یہ گروہ بندیاں جو ہے یہ ہماری قوم کے لیے بہتر نہیں ہے. جی سیاست میں آخری سیاست کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو سیاست میں دلچسپی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سیاست میں تو ہر انسان کو دلچسپی ہوتی ہے, اور یہ جو کچھ ہم لکھتے ہیں یہ سیاست کے بارے میں تو لکھتے ہیں, لیکن میرے اپنے نظریات اور چیزیں, صحافت اور چیز. اب میں چونکہ سوشلسٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جماعت اسلامی کی خبر نہیں دوں گا. میں مذہبی جماعتوں خبر, مذہبی جماعتوں ادھر جاتے ہیں جو تو وہ بھی عزت دیتے ہیں. ہاں میرا ایک انٹرنل بلیف ہے, میں مسلمان ہوں الحمدللہ, اور اپنا جو مذہب کے معاملات ہیں ان کو پوری طرح سے پورا کرتا ہوں. نہ صرف اپنے مذہب کے معاملات کو پورا کرتا ہوں, بلکہ میں تو کسی دوسرے دوست کے گھر جاؤں, اور یہ ہر جمعے کو میرے دوست ہے پرویز مسیح صاحب, ان کے گھر میں عبادت ہوتی ہے, میں بھی جاتا ہوں. اور عجیب بات ہے کہ میں سر میں گاتا ہوں, باقی سارے سر میں نہیں گاتے. نئے سال کی پارٹی تھی تو وہاں پر 200 بندہ انوائٹڈ تھا, تو وہاں پر نا ایک بندہ کہتا ہے یار عجیب بات ہے کہ 199 جو ہے 199 بندے جو ہیں وہ بے سرے گا رہے تھے, ایک سر میں گا رہا تھا, وہ بھی مسلمان ہے. تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہے اللہ کی کرنی ہے نا, کسی بھی رنگ میں کر لو. اچھا, میں 1947 سے لے کر اب تک کی سیاسی زندگی میں, یا جو سیاست میں کھیل رہے ہیں, جو سیاست میں انوالو ہیں, کون سے لیڈر آپ کو پسند ہے؟ جی مجھے تو کوئی بھی پسند نہیں ہے, سچی بات کریں. اس لیے دیکھیں ملک ایک دن میں اس مقام پر نہیں پہنچا. 1947 میں ہی اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھی. یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو رشیا نے دورے کی دعوت دی ہے تو آپ امریکہ کی دعوت کا انتظار کیوں کرتے رہے؟ جب ادھر سے دعوت آئی تو وہ دورہ منسوخ کر کے آپ ادھر چلے گئے. یہ سیاسی طور پر بہت بڑی غلطی کی ہے لیاقت علی خان نے. اس کے بعد ختم نبوت تحریک چلی 58 میں, اور وہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ پنجاب کی گورنمنٹ اور مرکز کی گورنمنٹ کے اختلاف تھے. انہوں نے اس کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. پاکستان کے اندر تو مسلم لیگیوں نے وہ کھلواڑ کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ اب دیکھ لیں کیا حالات ہے. ہمارے سے آزاد ہو کے بنگلہ دیش نے اچھا کیا, انہوں نے آزادی حاصل کر لی, اب دیکھیں کہاں پہنچ گئے. بھارت کے اندر 75 سال سے یونین چل رہی ہے,
جی یہ جو نوائے وقت شور مچاتا ہے نا کہ وہاں پہ جی ہندو کو مسلمانوں کو ہندو مار گیا، تو میں نے کہا ہندو مسلمان کو کیسے مار سکتا ہے، جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی ہندو ہیں ادھر، اتنے 19-20 کا ہی فرق ہے نا. تو میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے، مسلمان کمزور ہے؟ یہ بالکل ایک انہوں نے پراپیگنڈا کرتے ہیں. اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کا پراپیگنڈا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو انڈیا کے مخالف رکھا جائے، اور ادھر سے ظاہر ہے کہ انڈیا کی فوج بھی پھر مجبور ہے، وہ بھی اس طرح کرتی ہے. میں کیا کہتا یہاں پہ ایک میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں، اب یہ بات چل نکلی ہے، تو کیا سیاسی لیڈر، پاکستانی سیاسی لیڈر مذہب کارڈ ہر صورت میں استعمال کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں جی، آج تک کر رہے ہیں. دیکھ لیں جس بندے کو ایک قومی اسمبلی کی نشست نہیں مل سکتی الیکشن میں، وہ بندہ جب دھرنا دیتا تو کروڑوں بندے اس کے پیچھے آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ پیچھے آ جاتے ہیں. وجہ ہے نا، کو تلاش کرنی چاہیے نا وجہ، کہ میاں نہ مولوی فضل الرحمان کو کسی نے ایم این اے بنایا تو نہ اس کو مر گیا جو بیچارہ، کیا نام تھا اس کا، قاضی لبیک والا خادم رضوی. خادم رضوی. ان دونوں کو قومی اسمبلی کے ممبر تک تو یہ بن نہیں سکتے اپنے حلقے میں سے، تو اتنی دنیا ان کے پیچھے کیسے آ گئی؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. اسٹیبلشمنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہنوں میں یہ ڈالتی ہے. اور پاکستان کے لوگ سادہ لوگ ہیں. اچھا عجیب بات ہے، یہ میں نے کہانی بھی لکھی تھی، خدا کی بستی اس کا نام تھا. کہ وہاں پر یہ تھا کہ مولانا جمعے کے خطبے میں خطاب کر رہے تھے کہ ذمیوں کے حقوق کیا ہیں اسلامی ریاست میں. گو کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست نہیں ہے. پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے. 1973 کے آئین میں لکھا گیا ہے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، ورنہ اس کا تو نام اسلام نام میں شامل نہیں تھا. یہ جناب ہوا یہ ہے، پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن وہاں پر لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر اسلام نافذ. بھائی اسلام نافذ کر دو، کس نے کہا نہ کرو؟ اسلام نافذ کرو گے تو تبھی مسئلے حل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ 20-25 افراد کو ایک بندہ ہے، اس نے مولوی صاحب کے دکان میں آ کے بات کی. اب مولوی صاحب جو ہے انہوں نے کہا دیکھو یہ مسیح لوگ جو ہے یہ رہتے ہمارے ملک میں تو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایک مسیح نے ایک مسلمان کو مارا ہے تو ان کو سبق سکھا دو. مولوی صاحب لاؤڈ سپیکر لے کے گھر سے، اس وقت 20 نمازی تھے مسجد میں. جب تک مولوی صاحب خدا کی بستی میں پہنچتے ہیں جو مسیحیوں کی بستی تھی، تو اس وقت تک ہزاروں کو مجمع ان کے پیچھے ہوتا ہے. یعنی کہ خود کبھی نماز پڑھی نہیں تو چلے ہیں دین کو بچانے. اور اللہ کے بندو، جس ملک میں اندر 95% لوگ مسلمان ہیں، وہاں پر اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کو خطرہ ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام یا کسی کے حقوق کو غصب کرنے کا طرز دیتا ہے. مذاہب تو ساری جو ہے وہ امن و آسودگی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن یہ مذہب کو استعمال کر کے، مذہب کارڈ کھیل کے سادہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اور عجیب بات ہے، کہہ رہے درویش پر جانے درویش کہ وہ احتجاج کرتے ہیں امریکہ کے خلاف، املاک اپنی جلاتے ہیں، نقصان اپنا کرتے ہیں. نقصان اپنا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا احتجاج کا طریقے ہے. تو یہ اب لیکن میرا خیال ہے کہ اب بیداری پیدا ہو رہی ہے، جو ہے سوال کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی اس کی تبدیلی جو ہے، میں نے کالم میں بھی لکھا تھا چند روز پہلے، کہ اب لوگ نام لے کر فوجی جرنیلوں پر تنقید کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ جو تنقید ہے یہ معمولی بات ہے. ظاہر ہے میں اپنے میرے دوست ہیں عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما ہیں پرویز فتح صاحب، ان سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ انقلاب کا رستہ تو ہموار ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بہت سا جانی مال نقصان ہوگا، بہت سی جانیں ضائع ہوں گی. لیکن یہ سمجھیں کہ لوگ اس طرف چل پڑے ہیں، جتنی زیادہ ان کی ٹریننگ ہوگی اتنا ہی کم جانی نقصان ہوگا. بالکل یہ چیز ہے. بس وہ ٹریننگ تو ایجوکیشن کے تھرو ہو سکتی ہے نا، اور تاریخ میں جو مسخ کی ہوئی ہیں لائنیں ان کو نکال کے ہی کیا جا سکتا ہے. بالکل بات ہے. بالکل. سیاست کو اب چھوڑتے ہیں، ایک بار پھر آتے ہیں ادب کے موضوع پر، کہ ہمارے ہاں روایت ہے بہت مشاعروں کی. تو کیا یہ ادب معاشرے کی ترقی میں کوئی کردار کر رہے ہیں مشاعرے،
یا ادبی کتب جو شائع ہو رہی ہیں آج کل، یہ پاکستانی معاشرے کو کی ترقی یا ترویج میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان سے وہ کچھ ایکسپیکٹڈ ہے معاشرے کے لیے. ہاں، رائٹر کے اوپر یا شاعر کے اوپر یہ ذمہ داری ضرور پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ سچ لکھے اور لوگوں کو درست طریقے کی طرف گائیڈ کرے. حبیب جالب بہت بڑا شاعر تھا، اس نے بڑی اچھی باتیں کی اور ہر دور میں اس نے جیل کاٹی. چیز یہ ہے کہ یہ اویئرنیس دینا تو ان کا کام ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ معاشرہ شاید ان سے یہ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. دوسری بات کہ یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں یہ ذہنی نشو و نما کے لیے ہوتے ہیں، ریفریشمنٹ انسان کو دینے کے لیے. تو یہ ریفریشمنٹ کا کام اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، موسیقی سے بھی کرنا چاہیے، شاعری سے بھی کرنا چاہیے. ہر اس چیز سے اب ادھر سنڈے کو ایک محفل ہوتی ہے، محفل سیف الملوک، اس پہ زوم پر پوری دنیا سے لوگ آ کے سیف الملوک پڑھتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ان کی ذہنی نشو و نما کا ایک درست طریقہ ہے. اس کے لیے میرا خیال مشاعرہ کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ دنیا میں، بلکہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کتاب کا فیوچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے؟ ہاں جی بالکل جی. ہمارے جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا 1976 کی بات ہے، تو ہمارے استاد تھے پروفیسر محمد اعظم صاحب، نے ایم فل کیا ہوا تھا فزکس میں. تو کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ عدالتوں میں کیسوں کے فیصلے جج نہیں کریں گے، کمپیوٹر کیا کریں گے. کمپیوٹر ہے فلاں کام اس طرح ہوگا، ایک چپ نما ایک چیز آئے گی، اس کا نام چپ ہوگا. اس کے اندر جو ہے نا آپ کی یہ پوری لائبریری جو ہے یہ اور زمیندار کالج کی لائبریری کوئی چھوٹی لائبریری نہیں ہے، بہت بڑی لائبریری ہے. آپ کی ساری لائبریری تو ایک چھوٹے سے بریف کیس میں آ جائے گی. تو ہم ہنسنے لگ پڑے. اب واقعی دیکھ لیں کہ موبائل فون نے گھڑی چھین لی ہم سے، کمپیوٹر چھین لیے، ہر چیز جو ہے وہ موبائل میں آ گئی. رہی بات کتاب، اب جو فیس بکوں کے اوپر یا یہ جو چھوٹے چھوٹے کامنٹ آتے ہیں یا یہ جو فلمیں بنا کے تو فوٹیج وغیرہ فنکشنوں کی ادھر دینے کا رواج آ گیا ہے، اس نے ادبی تخلیق کو بہت نقصان پہنچایا ہے. مثلاً پہلے یہ ہوتا تھا کہ اخبار کا صحافی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اس کو ٹائم دینا پڑتا تھا خبر بنانے کے لیے، اس ساری تفصیل اول سے لے کر آخر تک لکھتا تھا. اب لوگ وہ خبر نہیں سننا چاہتے، اب لوگ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں. تصویر دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یقیناً اس کا کتابوں پر بھی اثر پڑا ہے. کتاب کی جس طرح آپ کو پتہ نا کہ جب ان پیج نے ترقی کی تھی پروگرام نے، تو کاپی پیسٹر کی جاب ختم ہو گئی تھی. ہاں وہ ختم ہو گیا، بار کے کاپی پیسٹر کی جاب ختم کر دی تھی. اسی طرح یہ ہے کہ صرف وہ لوگ ہی پڑھتے ہیں جن کو پڑھنے کا شعور ہے، جن کو یہ چٹیک لگی ہوئی ہے کہ ہم کچھ پڑھیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس معاشرے کی جدت نے کتاب کو کوئی نقصان پہنچایا. جو کتاب لوگ پڑھتے تھے وہ اب بھی پڑھتے ہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا آنے سے پہلے کتنے پرسنٹ لوگ تھے جو کتابیں پڑھتے تھے؟ بہت کم تھے. وہ تعداد اب بھی قائم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کتاب کو کوئی نقصان پہنچائے یا پہنچے گا. جی اب محبوب صاحب ہم آخری سیشن کی طرف آ گئے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیونکہ آپ امن، محبت، انصاف کے دائی ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں. محبت ایک بار ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، محبت جی بہت وسیع جذبہ ہے. یہ کہنا کہ کسی ایک کے ساتھ ہی محبت ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے. محبت جو ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اب میری ہمسائی تھی 99 ایئر کی ہو کے فوت ہوئی ہے، مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت تھی. نابینا تھی، اس کے اوپر میں نے کالم بھی لکھے ہیں ایک دو. تو وہ ایک دفعہ 91 کی جب ہوئی نا، تو ادھر اس نے فیل کر لیا کہ میں بھی ادھر پھر رہا ہوں. تو مجھے آواز دے کے کہتی ہے کہ آج بھائی میں 19 سال کی ہو گئی ہوں. کیا بات، 19 سال؟ کہتے 19 کی ہوئی ہوں، لیکن غلطی سے نا 9 ادھر آ گیا تو ایک ادھر آ گیا، یعنی مجھے بڑی محبت تھی اس عورت سے.
अब बच्चों के साथ अब इंसान के 10 बच्चे हैं तो किस किस से मोहब्बत करे, किस किस से, सबसे यकसा मोहब्बत होती है। हाँ, क्या जिस मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, औरत से मोहब्बत, औरत तो एक ही जिंदगी में आती है, सही है, बिल्कुल। औरत एक ही जिंदगी में होती है, बाकी मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, माँ बाप से मोहब्बत होती है। और इसी बाकी बात को वैलेंटाइन डे के ऊपर मैंने बकायदा इसके ऊपर कॉलम लिखा था कि भाई अगर वैलेंटाइन डे का मतलब पाकिस्तान के लोगों ने कुछ और ले लिया तो उनका कसूर है। जिन मुल्कों के अंदर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है उसको आके सेंस देखो कि वो किस नीयत से मना रहे हैं, किस वजह से मना रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि मोहब्बत तो एक बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत वसी जज्बा है। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी। कि एक बार फिर अपने अशार अता करें कुछ, अच्छा, फिर पंजाबी उसके का बाद कलाम कोई। देखिए, अगर को हो तो वो जी, सुनाता हूँ आपको। हाँ जी, ये जी पंजाबी का कलाम अगर इजाजत हो तो। क्या बात है, अता करेंगे। दीवा घर विच नहीं ते रोशनी रोशनी क्यों करना है। वाह, क्या बात है। दीवा घर विच नहीं ते रोशनी रोशनी क्यों करना है। अपनी मौते मर तू बंदिया किसे दी मौते क्यों मरना है। क्यों मारना है, क्या कहने। वाह जी वाह, क्या क्या खूब है जी, क्या फलसफा है जी। पहला अपने मन विच वेख कबर पुराई पुरानी। मैं बता रहा हूँ आंखों को प्रॉब्लम है। जी जी। पहला अपने मन विच वेख फिर पराई गल तू कर। वाह, पहले अपने मन विच वेख फिर पराई गल तू कर। गल तू कर। पल्ले जे कसीरा नहीं किसे दे दुख क्यों जरना है। वाह, क्या पल्ले कहने। जे कसीरा नहीं ते किसे दे दुख क्यों जरना है। ये दो शेर क्यों थे जाना। पंजाबी के जी जो जी। आपकी खिदमत तो में पेश किए। मैं इसी के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि हारमोनियम आपके सामने पड़ा हुआ है, जी जी कोई अच्छी सी गजल नाजरीन को सुना दे। ले जी बिस्मिल्लाह जी। सैया सैया वाह, सैया नहीं आए सैया सैया नहीं आए कर कर हरी मैं शिद्दत है आरज़ू की यादों का सदा है। वाह, शिद्दत है आरज़ू की यादों का सदा है। सारा कसूर याद की चलती हवा का है। चलती हवा का है। वाह, शिद्दत है आरज़ू की यादों का सदा वाह। का है। क्या चूर चूर गए गए पत्थर सदामों के। क्या चूर चूर गए गए पत्थर सदामों के। पत्थर सदाम सदामों के। के। क्या चूर चूर कर गए पत्थर सदामों के। शीशे पे दिल के नक्शे उसी हम नवा का है। शीशे में दिल के नक्शे उसी हम नवा
ہے سارا قصور یاد کی چلتی ہوا کا ہے چلتی ہوا کا ہے شدت ہے آرزو کی یادوں کا صدا کا ہے صدا کا ہے واہ جی واہ، کیا کہنے کیا کہنے. چلتے چلتے ہمیں اسپیکر اور کرسچن ٹائم جو بیک وقت مانچسٹر اور گجرات سے آپ نکالتے ہیں، اس کے بانی بھی ہیں، اس کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا کیا آپ کو مشکلات آئیں شروع میں اور اب تک وہ کیسے آپ اس کو مینٹین کر رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ پرسوں میری دونوں بیٹیاں ایک ریڈیو انٹرویو پر گئیں جی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس طرح آپ کا یہ شوق پیدا. انہوں نے کہا بھائی ہمارا باپ یہ کام کرتا تھا تو اس طرح انہوں نے ساری ہسٹری بیان کی. واہ، تو میں بڑا حیران ہوا تو میں نے بعد میں کہا کہ بیٹا آپ کو اتنی ہسٹری کیسے پتا چل گئی؟ کہتے آپ نے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا نہیں دیکھا ہے. دیکھا ہے دیکھا ہے. بات یہ تھی کہ میں ادھر بی بی سی کے ساتھ بھی منسلک رہا ہوں لیکن بی بی سی میں مستقل جاب نہیں ملتی تھی، فری لانس کام ملتا تھا. فری لانسر کے طور ایشین پر. ساؤنڈ ریڈیو پر نیوز ایڈیٹر رہا تو وہاں پر یہ تھا کہ انہوں نے کانٹریکٹ نہیں دیا تھا، یعنی کہ کسی وقت بھی جاب ختم ہو سکتی تھی. جی، اس کے علاوہ جنگ اخبار میں بہت دیر رہا، بلکہ جنگ کا سمجھے کہ برطانیہ کے جنگ کا میں پہلا رپورٹر میں ہی. واہ، بعد باقی 3-4 سال کے بعد آنا شروع ہوئے لوگ. بالکل. تو جنگ اخبار میں ایک صاحب تھے ایڈیٹر، ان کا نام ہے ظہور نیازی. جی، وہ اکثر جو تھے نا وہ مطلب خبریں کاٹ دینا، تو اس طرح کہنا جی یہ نہ کرو، تو یعنی وہ کہہ لے کہ میری آزادی پر ایک انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی. اور میں ہر موقع پر جب بھی کوئی شکایت ہوتی تھی تو میں میر جوید الرحمان مرحوم سے اور میر شکیل الرحمان سے شکایت کرتا تھا اور شکایت کو میرے موقف کو درست تسلیم کر لیا جاتا تھا. کہتے جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ لیکن اگلے مہینے پھر کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا کر دیتا، یعنی کہ کہہ لیں کہ بدنیت انسان تھا وہ. تو اس سے یہ ہے کہ میرے اندر شوق پیدا ہو کہ جو میرے اپنے اندر جو مسائل کو اوپر میں لکھنا چاہتا ہوں، جو میں اپنی آگ نکالنا چاہتا ہوں باہر، اس کے لیے میرے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ اسپیکر اخبار کا آغاز کیا اور اب 26 سال ہو گئے، الحمدللہ چل رہا ہے ٹھیک. اور کرسچن ٹائمز کی اس سے پہلے بھی ہم نے ایک کرسچنوں کے میگزین کو جگہ دی تھی. ان کے لیے کہا کہ 4 پیج آپ جو ہم آپ کے لیے دیا کریں گے. اور وہ ایسے ہوا کہ وہ اس میگزین کے اندر جو 2-3 حصے دار تھے انہوں نے کوئی ویب سائٹ بنائی، تو ویب سائٹ سے لوگوں سے ڈونیشن لینے، مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا، انہوں نے ڈونیشن لینے شروع کیے. ہم ان کو فری میں دے رہے تھے، انہوں نے ڈونیشن لینے شروع کیے اور وہ آپس میں پیسے کی تقسیم پہ لڑ پڑے. پھر سب نے آ کے بتایا کہ جی اس نے کیا، تو کہ اس نے کیا اس کے دوسرے پہ الزام. پھر یہ تھا کہ شفیق و زمان صاحب میرے بڑے قریبی دوست ہیں، پرویز مسیح صاحب، سہیل حیدر سوترا صاحب اور سامر جیکب، یہ میرے بڑے قریبی دوستوں میں سے. نعیم صاحب آپ کے ساتھ ہیں؟ جی نعیم واعظ صاحب، جی بالکل. اپنا سلامت بریہ زندانی صاحب، پھر ایک وکٹر جان ہے، بزرگ آدمی ہے. میں ان سب سے کہتا تھا کہ یار تم اپنا میگزین شروع کرو، اگر تم شروع نہیں کر سکتے تو میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں. 2013 میں انہوں نے جو ایک کرسچن کانفرنس ہوئی تھی آئی سی سی کے زیر اہتمام، تو وہاں پر میں نے تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا بھائی دیکھو آپ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ کرسچنوں کے مسائل ہیں، ان کی رپورٹنگ نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ آؤ آ کے میرا جو ہے وہ ساتھ دو. میں نے کہا میرا ادارہ آپ کو اس کے لیے مالی سپورٹ کرنے کو بھی تیار ہے. پھر اس کے بعد بات کی، انہوں نے کہا، میں نے کہا دیکھیں خبریں تو اسپیکر اخبار میں بھی آپ کی آتی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا الگ سے اخبار ہو جس میں آپ کی اپنی کمیونٹی کی خبریں آئیں اور لوگ جو ہے وہ اس میں، لیکن کچھ مسائل بھی ہیں
الحمدللہ ایک چیز جو میں نے وعدہ کیا 2013 سے لے کر اب 10 سال ہونے کو 9 سال تو ہو گئے ہیں جی ایک ریگولر ان کا ڈیلی نیوز پیپر تو نکل رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ میرا وعدہ تھا. بالکل بالکل میں اب دیکھتا ہوں شفیق صاحب کسی وقت ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار دیکھو میں کرسچنوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں, جی کرسچن میرا ساتھ نہیں دے رہے, یعنی کہ ایک جیلس کیفیت بھی آ جاتی ہے. وہ تو اسپیکر کے لیے بھی ہے, بالکل جو جب بھی کوئی آپ کام کریں گے تو اس کی مخالفت تو ہوگی. اب دیکھ لیں ہم نے پریس کلب آف پاکستان کے ذریعے تمام پروگرام کیے ہیں, اگر چپ رہتے تو کوئی کچھ نہ کہتا. اب چونکہ ہم پروگرام کراتے ہیں جیلس کریٹ ہو جاتا ہے. یہ اپنی کمیونٹی کے اندر ایک خامی ہے, اس کو دور اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے کام کی لگن میں مگن رہیں, آپ کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اب دیکھ لیں پچھلے 10 سال سے نکل رہا ہے کرسچن ٹائم اسپیکر, 26 سال سے نکل رہا ہے. اب اگر ہم جو ہے تھوڑا سا لوگوں کو دیکھیں تو یہ تو لوگ پیغمبروں کے ساتھ بھی کرتے تھے, بالکل ہدایت کی دیتے تھے تو لوگ ان کو بھی مارتے تھے, ان کے ساتھ بھی زیادتیاں کرتے تھے. اب ہم تو ایک پیغمبری راستہ لے کے اوپر چل رہے ہیں. ہم نے تو ایک جو ہے دنیا کو سچائی کا راستہ دکھانے کا ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے, اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہے. اس کامیابی کو دیکھنا چاہیے. اگر پیسے نے کی ہوا ہے جو دولت نہیں, میاں محمد بخش کا فرمان ہے, کی ہوا جو دولت نہیں تھی حافظ پڑھ شکرانہ, میٹھا بولن نالو ود کے کڑی اور خزانہ. نہیں پیسے آتے کوئی, لیکن سچائی کو ہم نے اجاگر تو کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایک ایسا کام ہے, اگر ہم سچائی کو درست طریقے پر اجاگر کر لیں گے ہم سمجھیں گے ہم کامیاب ہیں. یہی بات دیکھیں نا کہ چرچل سے جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جی جی برطانیہ کو شکست ہو رہی تھی, چرچل سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بھائی ہمیں شکست ہو سکتی ہے, اس نے کہا تھا یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. اس نے کہا جی کر رہی ہیں. نے کہا جب تک ہماری عدالتیں انصاف کریں گی ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں شکست نہیں ہو سکتی. دیکھ لیا کہ پاس پہنچ گئے. یہی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مقصد ہم لے کر چلے ہیں کیا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں. اس وقت بھی اسپیکر اور کرسچن ٹائم کی ٹیم کے پاس کم از کم 20 دانشور ایسے ہیں جو کالم لکھتے ہیں. جی بالکل میں نے نوٹ کیا جی. اب ان تمام کو اکٹھا کر کے ایک مقام پر اکٹھا کرنا بھی بہت بڑی بات تھی. اور یہ ہے کہ باقاعدگی سے اگر وہ لکھ رہے ہیں, روشنی پھیلا رہے ہیں, تو یہ ایک چیز ہے کہ دیکھیں اگر کوئی اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کی ذمہ داری ہم نے نہیں لے رکھی. دنیا میں ایسے نبی بھی آئے ہیں, پیغمبر بھی آئے ہیں جنہوں نے پورا 1,000 سال تبلیغ کی ہے, ایک شخص بھی ان کے ساتھ نہیں چلا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی یا پیغمبر ناکام ہوئے؟ نہیں, وہ ناکام نہیں ہوئے. انہوں نے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا, جو ان کو ڈیوٹی دی گئی تھی, انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے. ناکام وہ لوگ ہوئے جن کے پاس روشنی کا پیغام آیا اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ناکام تو یہی چیز ہے کہ ہم پیغمبری ہم طریقہ ہمارا جی ہے, ہم پیغمبری طریقے کے مطابق چل رہے ہیں. ہمارا کام ہے روشنی پھیلانا. اب اگر اس روشنی سے جب آپ کو پتا ہے سورج نکلتا ہے, قدرت کا نظام ہے, تو وہ خدا کو ماننے والا بھی اتنی روشنی لیتا ہے جتنا نہ ماننے والا لیتا ہے. تو ہم نے تو روشنی جلا دی, روشنی پیدا کر دی. اب کوئی اس روشنی کا فائدہ نہیں اٹھاتا تو یہ اس کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا, ہم سے نہیں پوچھے گا. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے یہ فن دیا تھا, میں نے فن تیری راہ میں لگا دیا, اب کوئی اس فن سے نہیں فائدہ اٹھا سکا تو اس کا اپنا قصور ہے. تو میں بڑا مطمئن ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اب آپ کو شاید پہلے میں بتایا کہ ٹی وی بھی بنا رہے ہیں آج کل میں, پرویز مسیح صاحب اس کے جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. اس کے علاوہ ریڈیو ہمارا چل ہی رہا ہے 24 آور, جو اسپیکر ٹی وی بھی بنا رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ نظریات کے لیے ہے. یہ کوئی نارمل نیوز پیپر یا نارمل ٹی وی یا نارمل ریڈیو نہیں ہے. اس میں تمام مذاہب کو نمائندگی دی جاتی ہے. اخبار کے اندر کرسچن ٹائم کا میگزین کا وہی پیج لکھا تو اوپر کرسچن ٹائم ہی ہوتا ہے نا, تو خبریں وہی ہو تو کیا ہے. لیکن نہیں, اس لیے کہ کرسچنوں کے اندر اعتماد پیدا ہو, ان کو یہ پتا چلے کہ ہماری اپنی آواز بھی تو ہے. بالکل بالکل آپ نے تو چراغ جلا کے وہ تاک پہ رکھ دیا, چراغ دان پہ, لیکن اب اس سے کوئی روشنی لیتا ہے یا نیچے اس کو چھپا دیتا ہے تو اس کی مرضی. بالکل. اچھا میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پریس کلب آف پاکستان UK
اس کے بہت اس میں بہت آپ کا ہاتھ ہے, کام کیا ہے آپ نے, اب بھی کر رہے ہیں, اس بارے میں کوئی چلتے چلتے بتاتے جائیں. ہاں جی, دیکھیے جی, پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ میں ایک نمایاں فرق ہوتا ہے. جی جی. جرنلسٹوں کی یونین کا مقصد ہے کہ جرنلسٹوں کے رائٹس کے لیے کام کرے, اور پریس کلب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صحافیوں کو ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرے کہ جس سے ان کے کام میں مدد ملے. مثلا ٹریننگ کورسز, ان کے لیے کوئی ایسی جگہ, ان کو لائبریری فراہم کرے, ان کے لیے ایسی جگہ کی جگہ فراہم کرے جہاں پر بیٹھ کر وہ کام کر سکے. یہ کام تھا, یہ بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا کہ پریس کلب ہونا چاہیے. لیکن جب میں 2016 میں اس کا صدر بنا ہوں تو مجھے بہت سے دانشوروں کی طرف سے اس بارے میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ ٹریننگ کورسز نہ کروائیں, آپ کچھ نہ کریں, آپ بس پریس کلب بنا کے بیٹھ جائیں, یہ کہیں کہ ہم پریشر گروپ کے طور پہ آپ بیٹھ جائیں. تو میں نے کہا کہ یار میں صدر بنا ہوں تو میں اب اس کے لیے کچھ کروں گا. جی. ہم نے ساتھ ہی جو ہے اس کے لیے پریس کلب کے لیے ایک جگہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس میں ارکان بھی کافی ڈیووٹڈ ہیں. پرویز مسیح صاحب صدر ہیں اس کے اس وقت, شفیق الزمان بھی صدر رہے ہیں, مقدسہ بانو بھی صدر رہی ہیں, 2 سال یہ سارے رہے ہیں, میں بھی 2 سال صدر رہا ہوں, اور تمام ارکان جو ہے وہ اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں جس طرح ہوتا ہے, ہم برطانیہ میں اور بھی لوگوں نے پریس کلب بنائے ہوئے ہیں, لیکن ان کا اتنا ہی ہے کہ میں فلاں پریس کلب کا صدر ہوں تو میں فلاں پریس کلب کا سیکرٹری ہوں. یہ اس پریس کلب میں وہ کام, اس میں جس طرح ہم اخبار کے معاملے میں چل رہے ہیں اس طرح ہم پریس کلب کے معاملے کو بھی چلا رہے ہیں. اور ابھی ہم نے ایوارڈ پروگرام کیا ہے, اور ایوارڈ اتنا بدنام ہو چکا ہے اس ملک کے اندر کہ کیا بتائیں کہ وہ ایک بندہ میئر تھا, تو سال کے بعد میئر شپ جب اس کی ختم ہوئی اس نے کہا جی میں لوگوں کو ایوارڈ دوں گا, تو 85 جرنلسٹوں کو اس نے ایوارڈ دیا. تو میں نے کہا یار 85 جرنلسٹ پورے برطانیہ میں نہیں ہے. تو اس طرح کیا بات, جو ایوارڈ کا پروگرام ہے وہ اس طرح ترتیب کیا, اس کے لیے سخت قسم کی ہدایت رکھی, اور پھر اس میں یہ تھا کہ 20 سال کم از کم 20 سال اس ملک کے اندر خدمت کی ہو, اس کے علاوہ اس کے زیادہ 20 سال کم از کم تجربہ ہو, کہ اس کی کمیونٹی ورک کا ثبوت دیا جائے. اور اس کے لیے ہم نے جو ایوارڈ دینے والی کمیٹی تھی, جو فیصلہ کرنے والی, وہ انڈیپینڈنٹ تھی. پریس کلب کا بالکل اس میں شامل نہیں تھا, بلکہ یہ ٹوٹل انڈیپینڈنٹ کمیٹی تھی, اور ہم نے سینئر جرنلسٹوں کو ایوارڈ دیا. اور دیکھ لیں, مطلب ہے کہ الحمدللہ اللہ نے عزت دی, اور یہ کام جو ہے آئندہ بھی ہوئی ہے بات ہماری, آئندہ بھی جو ہے وہ ہر سال یہ ایوارڈ کیا کریں گے. جی, آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ساکھواں سموا کے ناظرین کے علاوہ پوری دنیا میں جو پاکستانی اس وقت بس رہے ہیں, آباد ہیں, نئی بستیاں انہوں نے آباد کی ہیں, ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ چھوڑنا چاہیں گے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے جی. میں یہ بیرون ملک خاص طور پر مقیم جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے 50-60 سال میں پاکستان کی بہت مدد کی ہے, پاکستان کی بہت خدمت کی ہے. آپ نے جو ہے فیکٹریوں میں کام کیا 18 گھنٹے, آپ نے ہوٹلوں میں برتن دھوئے, اور جو کچھ ملا آپ نے پاکستان بھیج دیا کہ اس ملک کا کچھ بن جائے. لیکن وہاں پر لوگوں نے عیاشیاں کی آپ کے پیسوں سے, آپ کی زمینوں پر قبضے کیے, آپ کی جائیدادوں کے اوپر, یعنی کہ یہ سارا کچھ تو ہم دیکھ رہے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ان کو پیسے بھیجنے بند کر دیں, اب ان کو اچھی روایات بھیجیں, یہاں کا کلچر بھیجیں کہ دیکھو یہ لوگ اس طرح کر کے تو کہاں پہ پہنچ گیا. ان کے اندر ان کے ذہنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ ایک فرقے والا بھی مسلمان ہے, دوسرا بھی مسلمان ہے, ایک بھی مسیحی ہے, دوسرا بھی مسیحی ہے, تو ان کو آپس میں لڑانے کی بجائے ان کو اتحاد کا درس دیں. یہ دیکھو ہمارے ملک کے اندر, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, اس ملک کے اندر انہوں نے دیکھیں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کو اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنے MP تک بنا دیا ہے. یہ روایات میر تک لندن میں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی یہ مذہب کے نام پر جھگڑے بند کیے جائیں, کیونکہ مذہب تمام ہی جو ہے وہ امن کا درس دیتے ہیں. یہ الگ بات کہ مذاہب کے نام پر لڑائیاں لوگ لڑتے آئے ہیں,
لیکن اصل دیکھو تو مذہب کی، اب گوتم بدھ کا مذہب دیکھ لیں تو جی وہ بھی یہی بالکل کہتا تھا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اور ان بالکل دکھوں سے، یہ دکھوں کی وجہ خواہشات ہے، اور خواہشات پر قابو پانے سے انسان اپنے ان دکھوں سے نجات حاصل کرتا ہے۔ وہ تو دکھوں سے نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ اب کیا جیسس کہ کی بات کر لیں، اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ مذاہب جو ہیں وہ امن کا پیغام لے کر آئے تھے۔ آپ جی مذہب کا دامن تھامے اتحاد کے لیے، اس لیے نہیں کہ فلاں فرقہ غلط ہے تو فلاں ٹھیک ہے، تو فلاں کو مار دو تو فلاں کو نہیں مارنا، کسی کو نہیں ہے۔ ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اور محبت ہی پیغام ہے۔ بالکل۔ ساکوا سموا کے ناظرین، یہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت مانچسٹر سے جناب محبوب علائی بٹ صاحب، جو اپنی بہت خوبصورت فلسفیانہ اور عمدہ دانشورانہ باتوں سے ہمیں نواز رہے تھے۔ ان کی آمد کا، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ان کی محبتوں کا جو انہوں نے ساکوا سموا کے زوم لائیو پہ دیے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ ان کی محبت کا ہم قرضدار رہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اور دوبارہ کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔